اور بے ادبوں کے ساتھ ہم اتحاد کریں جو جھوٹ مس نہ حساب نہ پنی اوقات لال چوک میں عقیدوں پر لڑکے او فیضان دجالا جنہیں آپ نے دین کے نام پر الجھا دیا، جو اپنی عبادت میں مگن تھے، جن کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت تھی، لیکن آپ نے انہیں فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ اختلاف ہو تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ جائے، گالیاں دی جائے؟ کیا کسی کو نیچا دکھا کر، گندی زبان استعمال کر کے، دوسروں کو ذلیل کر کے کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اللہ کے دین کے وارث ہیں، لیکن آج آپ ممبروں سے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو عام لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ علماء دین ممبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جو پہلے سادگی سے عبادت کرتے تھے، جنہیں دین میں گہرائی تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جب سے کچھ علماء نے فرقہ واریت کی باتیں شروع کی ہیں، وہ بیچارے الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کس کو مانیں، کون صحیح ہے اور کون غلط۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو ہماری امت کو کمزور کر رہا ہے، فرقہ واریت اور باہمی نفرت۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے علماء جو ہمیں جوڑنے کے لیے ہیں، وہی بعض اوقات ہمیں تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنا، الزام تراشی کرنا اور نفرت پھیلانا، یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ پھر یہ فرقہ واریت کی دیواریں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ ان المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو ذلیل کرے، نہ اس کی تحقیر کرے۔ اگر ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں محبت اور بھائی چارہ رکھنا ہوگا۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فرقہ واریت سے دور رہے، نفرتیں ختم کرے، اور علماء سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقریروں میں محبت اور اتحاد کا پیغام دیں۔ اختلافات رائے ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ قرار دیں۔ ہمارا دین ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، نفرت پھیلانے والا نہیں۔ ہمارا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، فرقہ واریت کی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تفریقہ اور نفرت پیدا کر رہا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میرا پیغام ان علماؤں اور خطباؤں کے لیے ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دین جو ہمیں جوڑنے کے لیے آیا تھا، کچھ لوگ اسے دین کے نام پر ہمیں تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اختلافات ہمیشہ رہیں اور رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سر عام ذلیل کریں، لوگوں کے دلوں میں نفرت بھریں اور سیدھے سادے مسلمانوں کو پریشان کریں۔ ہمارے وہ بھائی جو پہلے سادگی سے عبادت کرتے تھے، جنہیں دین میں گہرائی تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جب سے کچھ علماء نے فرقہ واریت کی باتیں شروع کی ہیں، وہ بیچارے الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کس کو مانیں، کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اگر کسی کو کسی دوسرے عالم سے اختلافات ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے فون پر یا بالمشافہ ملاقات کر کے سمجھایا جائے، نہ کہ ممبر پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر آ کر عام لوگوں کے سامنے اس کی مخالفت کریں۔ یہ عمل صرف نفرت کو بڑھاتا ہے اور امت کو مزید تقسیم کرتا ہے۔ میں ایک بار پھر ان علماؤں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ممبر پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور سیدھے سادے مسلمانوں کو کنفیوژن کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے اللہ کے لیے سیدھے سادے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ مت کھیلیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے قریب آنا چاہتے ہیں، جو صرف اللہ کے رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں مختلف فرقوں اور فتووں میں الجھن میں ڈال دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ علماء ہیں، آپ کو اللہ نے دین کے رہنمائی کے لیے چنا ہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ توڑنا۔ یاد رکھیے، آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اس دنیا میں کیسا کام کیا۔ کیا آپ نے امت کو جوڑنے کا کام کیا یا اسے مزید تقسیم کر دیا؟ اگر کسی سے اختلافات ہے تو اس سے عزت کے ساتھ سمجھائے، اس سے فون کرے، اس سے ملے، لیکن عوام میں نفرت پھیلانا بند کرے۔
سوشل میڈیا پر ممبر پر جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف بول کر امت میں مزید بگاڑ پیدا نہ کرے۔ اللہ کے بندو، اگر تمہارے الفاظ سے امت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو رک جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن ان سب الفاظ کا حساب دینا ہوگا۔ ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ پھر یہ نفرتیں کیوں، یہ فرقے کیوں، یہ دشمنی کیوں؟ ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، محبت پھیلانی چاہیے اور امت کو پھر سے جوڑنا چاہیے۔ یہی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، سنی کے نام دیے تھے؟ نہیں، ہمیں صرف مسلمان کہا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ مت دیکھو کہ وہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، وہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، آپ بس مسلمان بن کر رہے۔ ہم سب کا رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، میں نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو پھر یہ تقسیم کیوں، یہ نفرتیں کیوں؟ علماء کرام، آپ اللہ کے دین پر نمائندے ہیں، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ آپ نے دین کو جوڑنے کا کام کیا یا توڑنے کا۔ اگر کسی سے اختلاف ہے تو اسے عزت کے ساتھ سمجھائے، فون کرے، اس سے ملے، لیکن ممبر پر کھڑے ہو کر یا سوشل میڈیا پر آ کر عام لوگوں میں نفرت مت پھیلائیں۔ ایک رسی کو پکڑ کر مل کر دین اسلام کو مضبوط کریں، محبت پھیلائیں، بھائی چارہ قائم کریں اور امت کو جوڑیں، کیونکہ یہی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ مجھے عالم دین سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، نہ ہی میں فرقہ پرستی سے دشمنی رکھتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیا جائے اور سچائی کو اپنایا جائے۔ لوگوں کے جذباتوں سے مت کھیلے، انہیں گمراہ نہ کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو سچائی، محبت اور بھائی چارہ کی طرف بلائیں، نہ کہ نفرت اور تفریق کی طرف۔ اور اگر میرے اس بیان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں ان علماؤں کے خلاف ہوں جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو صرف ممبر پر بیٹھ کر فرقہ بازی کر رہے ہیں، جو لوگوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کے خلاف ہوں جو دین کا غلط استعمال کرتے ہیں اور امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا یہ فرقہ واریت کس طرح دن بہ دن ایک وائرس کی طرح بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کافی برداشت کیا، لیکن اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ جب تک یہ فرقہ بازی ختم نہیں ہوگی میں اس کے خلاف بولتا رہوں گا، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا۔ میں آج بھی سچ بولوں گا، کل بھی سچ بولوں گا اور ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا۔ حق بات کہنے سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کی قسم، قیامت کے دن ان بزرگوں، ان سادہ دل لوگوں کے آہیں بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی، جنہیں آپ نے دین کے نام پر الجھا دیا، جو اپنی عبادت میں مگن تھے، جن کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت تھی، لیکن آپ نے انہیں فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ اختلاف ہو تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ جائے، گالیاں دی جائے؟ کیا کسی کو نیچا دکھا کر، گندی زبان استعمال کر کے، دوسروں کو ذلیل کر کے کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فاسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ علماء کرام، آپ اللہ کے دین کے وارث ہیں، لیکن آج آپ ممبروں سے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو عام لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ علماء دین ممبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں یہی سکھایا گیا ہے؟ دین ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کا درس دیتا ہے، نہ کہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کا۔ عبادت خود کرو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، کسی دوسرے کو غلط کہنے سے پہلے خود کو درست کرو۔ کسی کو برا کہنا یا اس کے عقیدہ پر انگلی اٹھانا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہیں جس کو زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دوسرا پر الزامات لگانے یا ان کی عقائد پر انگلی اٹھانے کے بجائے ہمیں اپنی کردار اور اعمال کو سنوارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والا انگاریں کو ہاتھ میں لینے والی کی طرف ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ دین کے اصل مقصد آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیائی فائدے اور شہرت کے لیے استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو دین کو دنیا کے عوض پر بیچ دیں گے، یعنی کچھ لوگ دین کے صرف ایک دفع ذریعہ بنائیں گے تاکہ وہ شہرت، دولت یا طاقت حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ ایک وہ عالم جو اس لیے علم حاصل کرتا تھا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں، دوسرا وہ جو صدقہ اس لیے دیتا تھا کہ لوگ اسے سخی کہیں، اور تیسرا وہ مجاہد جو اس لیے لڑتا تھا تاکہ لوگ کہیں گے کہ وہ بہادر ہے۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے دین کو شہرت یا دنیائی مفاد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ ریاکاری بن جاتی ہے اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کو خالی نیت کے ساتھ اپنائیں، اسے دنیاوی فائدہ، شہرت یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال کو اصلاح کریں اور حقیقی ایمان اور تقوی کی راہ پر چلیں۔
اگر علماء ایک دوسرے کو تانے دیں گے، لوگوں کو اکسانے لگے اور مسجدوں میں جھگڑے کرے تو عام مسلمانوں میں دین کے بارے میں غلط تاثر جائے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ ایسے علماء کو سننے سے گریز کرے جو صرف نفرت پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرے اور ایسے علماء کو سنیں جو حقیقی دین کی بات کرتے ہیں، نہ کہ فرقہ واریت اور نفرت کی۔ عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے جھگڑوں میں شامل نہ ہو بلکہ امن برداشت اور بھائی چارہ کی تعلیم کو فروغ دے۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور ہمیں دین کی اصل روح کو سمجھ کر خود بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں نصیحت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔